السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کے لیے ہے، تو بستر میں گھس کے سکون سے سنیے۔ مغرور شہزادی۔ ایک تھا شہزادہ، وہ صرف نام کا شہزادہ تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کچھ نہیں تھی۔ اس کا باپ ایک مشہور بادشاہ تھا، لیکن اسے جوا کھیلنے کی بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت، یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے کی نظر کر چکا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اسے بلا کر کہا، بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس محل کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مگر مجھے تمہاری ذہانت اور ہنر مندی پر پورا بھروسہ ہے کہ تم ایک دن پھر اپنا کھویا ہوا ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد رہی صحیح دولت بھی بادشاہ کے قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو گئی۔ شہزادے کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شہزادہ ایک بہادر اور ہنرمند نوجوان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پودا تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں صرف ایک ہی پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کی خاصیت یہ تھی کہ اسے ہر ایک پسند کرتا تھا۔ اس کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں وہاں آ جاتی تھی۔ گلاب کے اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا تھا، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی۔ وہ عجیب و غریب پھول پودے پر 6 مہینے تک کھلا رہتا۔ جب تک وہ پھول کھلا رہتا، اس ملک کے لوگ خوش و خرم رہتے۔ کسی کو غریبی میں بیماری یا موت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پھول کو بادشاہ یا شہزادے کے علاوہ اور کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسری انوکھی اور عجیب و غریب چیز ایک پیاری ننھی سی بلبل تھی۔ گلاب کا پھول شاخ پر رہتا تو بلبل اس کے پاس بیٹھتی اور نت نئے رسیلے گیت گاتی رہتی۔ اس بلبل کا گانا اتنا میٹھا اور دلکش ہوتا کہ پریاں بھی اس پر رشک کرتی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو ایک بار بلبل کا گانا سن لیتا تو وہ کبھی کسی سے جھنجھلا کر نہ بولتا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن بڑی مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفہ لائے گا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ بڑے بڑے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ کوئی انمول ہیرا لایا تو کوئی کبوتر کے انڈوں کے برابر سچے موتیوں کا ہار، کوئی 7 سمندر پار سے جہاز بھر کر ریشم کے تھان لے کر حاضر ہوا، تو کوئی کچھ اور بے شمار قیمت تحفہ شہزادی کے لیے لایا۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفہ تو لے لیا، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اتنے قیمتی تحفے پا کر وہ لالچی ہو گئی تھی۔ غریب شہزادے کے کانوں تک بھی پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی۔ اس کے پاس اتنی دولت تو نہ تھی کہ وہ شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا، پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بار جب اس کے باغ کا وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر ایک پیالے میں رکھ لیا اور بلبل کو پکڑ کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد غریب شہزادے نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے پہنے، کمر میں تلوار لٹکائی اور یہ دونوں تحفے لے کر چند نوکروں کے ساتھ وہ ہمسایہ ملک کی شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ شہزادی کے ملک میں پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے شہزادے کو شاہی محل کے اندر بلوا لیا۔ شہزادے کے ہاتھ میں کھلا ہوا سرخ پھول دیکھ کر شہزادی بولی، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا یہ کسی قوت کو تراش کر بنایا گیا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے تمہارا سارا محل مہک اٹھا ہے، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ قوت کے بنے ہوئے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے؟ شہزادے نے کہا تو شہزادی اس بات پر چپ رہی۔ اسے اپنی کنیزوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پھول کو گھیرے کھڑی تھی اور اس کی خوشبو سے مست ہو رہی تھی۔ شہزادی نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا، مجھے ایسے 2 کوڑی کے پھولوں کی ضرورت نہیں۔ ایسے پھول تو میرے محل کے باغیچے میں روزانہ بے شمار کھلتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے یہ چاہا
کہ شہزادی ایک بار گلاب کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن اس نے شہزادے کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ ہم جھوٹا پھول سونگھنے کی عادت نہیں ہے، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ، شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا پنجرا پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا یہ بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں نیلم کی ہیں؟ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کے تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس نہیں لانا چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہو، پر مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل اور اس گلاب کو دو کوڑی کی چیزیں نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج درست کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دن بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار اور مزاج کا بڑا اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیکار نہ بیٹھتا اور طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلی کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے کے لیے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچ کر اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی گھنگروں کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پر ایک ڈیگچی رکھی ہوئی تھی۔ ڈیگچی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ بج رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی ڈیگچی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ ڈیگچی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی، لڑکے نے جواب دیا۔ یہ ڈیگچی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی، شہزادی نے کہا۔ تو لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو یہ ڈیگچی دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگی۔ شہزادی ڈیگچی حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھی، اس لیے راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو باہر کھڑا کیا اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھائی۔ چلتے وقت لڑکے نے ڈیگچی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک دن پھر اس استبل میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہے۔ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، آہا، کتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، لڑکے نے کہا اور گھوڑے کی ایک کل دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس بار لڑکے نے ایک دوسری کل دبائی تو گھوڑے کے منہ سے اشرفیہ جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس نے کہا، مجھے ایک گھوڑا چاہیے، آپ اس کی جو قیمت چاہیں مجھ سے لے لیں۔ لڑکے نے کہا، میں اسے صرف ایک شرط پر دے سکتا ہوں کہ آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں گا تو آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب شرطیں ماننا پڑیں گی۔ اس نے آخر کار لڑکے کی یہ شرط بھی مان لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے پر کھڑے رہے اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئے وہ فوراً اسے خبر کر دے۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔
اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اس طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا اور ایک معمولی غلام کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ یہ اس سے کیا ہوا۔ خیر وہ شہزادے کے ساتھ چل دی۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی، اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبیا میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی اور گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتہ چلا تھا کہ ایک شہزادہ ندی کنارے آئے گا۔ اس کے پاس تلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کی مالا بھی دی، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا ہو گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک گئے تو ایک بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانا گانے لگی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ اور شہزادی بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادی خوفزدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہوا ہے، اداس اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آ کر ٹھہرے گا، اس کے پاس گانے والی بلبل ہے۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے۔ اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسا نایاب تحفہ دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوگا۔ شہزادی نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ اس نے غریب آدمی کا بے روپ بدلا ہوا ہے، اور اب تو شہزادے کے پاس ایسے موتیوں کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دونوں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نامودار ہوا۔ اس نے شہزادے سے کہا، اے شہزادے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو۔ تمہارے باپ نے اپنی حماقت سے بادشاہی کھو دی۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اس کو نکالو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں 20 سرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ اپنے ملک گیا اور اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن شہزادی کو گھر میں چھوڑ کر شہزادہ شہزادی کے بادشاہ باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ بانٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی گئی۔ اب شہزادی میں غرور نہ تھا اور یہ لوگ پھر ہنسی خوشی لوٹ آئے، اور شہزادہ نے اپنے سسر کے فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کیا جس پر کوے بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کو فتح کیا اور پھر بڑی سخاوت
اور عدل کے ساتھ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی سنی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ پر غرور نہ کرے اور قسمت سے بڑھ کر نہ سوچیں۔ جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ میں نے یہ کہانی آپ بچوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ بھی اس کہانی کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کہانی کو سن کر اس نصیحت پر عمل کر سکیں۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔